میں ایک بیوہ تھی اور ایک رات گھر واپس آ رہی تھی جب میں نے درد سے تڑپتی ہوئی حاملہ لڑکی کو دیکھا تو اسے اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اس رات اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور صبح ہوتے ہی وہ بچہ چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی۔ اب سارے محلے والے مجھ پر الزام لگانے لگے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ ایک بزرگ کے کہنے پر محلے کی عورتیں مل کر مجھے اسپتال لے گئیں اور وہاں جا کر جب بچے کا ڈی این اے کروایا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ سچ میں ہی وہ بچہ تو۔ آج مجھے کام پر کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ آج میں نے اوور ٹائم لگایا تھا، اور پھر اس کے بعد مشین میں کچھ مسئلہ بن گیا جسے ٹھیک ہونے میں کافی دیر لگ گئی۔ میں وہاں سے نکل آتی لیکن کل تک ہر صورت میں آرڈر پورا کرنا تھا، اسی لیے یہی طے ہوا کہ آج ایکسٹرا ٹائم لگا کر کام مکمل کیا جائے۔ اس کے بعد سپروائزر نے میٹنگ کے لیے بھی روک لیا، اسی لیے مجھے وہاں سے نکلتے نکلتے کافی دیر ہو گئی۔ میں بہت گھبرا رہی تھی کیونکہ عموماً میں اتنی دیر تک گھر سے باہر نہیں رہتی تھی، لیکن آج تو بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ راستے میں موسم بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اس وقت میرے قدموں میں تیزی تھی، یا اللہ بس خیر و عافیت سے گھر پہنچ جاؤ۔ اتنی دیر تو کبھی نہیں ہوئی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی، اپنے آپ میں سوچتی ہوئی میں آگے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں مین اسٹاپ سے بس لے کر اپنے اسٹاپ پر اتری اور اپنی گلی کی طرف مڑی تو مجھے کسی کی ہلکی ہلکی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا گئی، پتہ نہیں کیا ہوا۔ میں نے اپنے قدموں کو مزید تیز کر لیا کیونکہ مجھے خوف تھا کہ کہیں کسی مسئلے میں نہ پھنس جاؤں، کہیں کوئی راستے میں مجھے روک نہ لے۔ حالانکہ میرے پاس کوئی قیمتی چیز بھی نہیں تھی، مگر عزت تو تھی، نیک نامی تو تھی۔ ویسے بھی اس علاقے میں جہاں ہر گھر میں آنکھیں دروازے پر ہوں اور کان کھڑکیوں سے لگے ہوں، وہاں عورت کو اپنا آپ بچا کر ہی رکھنا پڑتا ہے۔ میں یہی سوچتی ہوئی قدموں کی رفتار بڑھا گئی، مگر وہ چیخوں کی آواز ہلکی ہلکی کراہیں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں یہی سوچتی ہوئی قدموں کی رفتار بڑھا گئی، مگر وہ چیخوں کی آواز ہلکی ہلکی کراہیں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ رکوں گی نہیں، لیکن اندر آنے کے بعد بھی میری بے چینی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ باہر سے کسی عورت کی چیخ نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ آواز ایسی تھی جیسے کسی کی روح جسم سے جدا ہو رہی ہو۔ دل میں خوف آیا، مگر قدم خود بخود دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ گلیاں اندھیری تھی، بارش کی بوندیں جیسے زمین پر سرگوشیاں کر رہی تھی۔ میں نے چادر سر پر کھینچی اور آہستہ آہستہ دروازے کے تاقوں پہ نکل پڑی۔ پہلے لگا کہ شاید کوئی نشئی جھگڑا ہو، مگر جب میں نے گلی کے موڑ پر دیکھا تو ایک لڑکی زمین پر تڑپ رہی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، پیٹ کے نیچے سے خون بہہ رہا تھا، سانس تیز تھی اور آنکھوں میں وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ میں گھبرا گئی اور دوڑ کر اسے تھاما۔ اس نے کہا، اللہ کے واسطے میری مدد کرو، میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج گئے، میرے ہاتھ کپ کپ آ گئے۔ میں نے چاروں جانب دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، گلی میں بس بارش اور اندھیرا تھا۔ میں نے فوراً چادر اس پر ڈالی اور اسے سہارا دے کر اپنے گھر لے آئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ میں اسے پہچانتی تھی، نہ اس کے آنے کا سبب جانتی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایسی بے بسی تھی کہ انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے بستر پر لٹایا، پانی منہ پر چھڑکا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، بچاؤ، میرا بچہ مر جائے گا۔ میں نے گھبرا کر پرانی چادر کے ٹکڑے پھاڑے، پانی گرم کیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ اس ننھی جان کی حفاظت کرنا۔ پتہ نہیں کہاں سے ہمت آئی، مگر اس رات میں نے سب کچھ کھو دیا۔ ہمت کے ساتھ میں اسے بھی ہمت دلاتی رہی۔ رات کے تیسرے پہر اس نے زور سے ایک چیخ ماری اور ایک ننھی سی روح کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ میں جیسے خود کو بھول گئی تھی۔ وہ ننھا وجود میری ہتھیلیوں میں کانپ رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز میں زندگی کی وہ شدت تھی جو میرے سینے میں برسوں سے مر چکی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر جب نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ لڑکی نیم بے ہوش پڑی تھی۔ میں ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہی، کبھی ماتھا سہلاتی، کبھی بچے کو گود میں لے کر لوری دیتی۔ صبح کی پہلی روشنی نے جب دیوار پر دستک دی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ بیٹی، اب تو محفوظ ہو، میں نے کہا۔ اس نے پانی مانگا، مگر جب میں کچن میں پانی لینے گئی اور واپس آئی تو بستر خالی تھا۔ وہ لڑکی وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ ایک چھوٹا سا کنگن تکیے کے پاس رکھا تھا اور وہ بچہ جو اب بھی میری گود میں تھا سو رہا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سا سکون اور خوف اکٹھا ہو گیا۔ یہ کہاں گئی؟ میں نے گھبرا کر گھر میں ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ لوٹ آئے، مگر دن چڑھا سورج نکلا اور شام ڈھلی، کوئی نہیں آیا۔ محلے کی عورتوں کو جب پتہ چلا تو زبانیں جل پڑیں۔ بیوہ تھی، آخر کار صبر ٹوٹ گیا۔ خدا کی قسم، یہ عورت شریف نہیں، یہ بچہ اسی کا ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد اب بہانے بنا رہی ہے۔ میں لوگوں کی باتیں سن کر حیران پریشان رہ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنے بہتان مجھ پر کیوں باندھے جا رہے ہیں۔ میں اسی محلے میں تو برسوں سے رہتی تھی، ہر کوئی میری شرافت کا گواہ تھا۔ پھر ایک بچے کو دیکھ کر ان سب کے چہروں سے نقاب کیسے اتر گیا، ان کی زبانوں پر زہر کیسے آ گیا، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
میں نے صفائی دینے کی کوشش کی مگر کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ بچہ میرا نہیں۔ میں نے دروازہ بند کر لیا مگر الزاموں کی آوازیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی۔ میں نے بچے کو سینے سے لگایا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میں نے تو ایک نیکی کی تھی، ایک بے سہارا لڑکی کی مدد کی تھی، پھر وہ نیکی میرے لیے آزمائش بن گئی۔ وہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ میرے لیے کیوں یہ ذلت چھوڑ گئی؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک نیکی کی رات میری زندگی کو جہنم صبح میں بدل دے گی، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ وہ بچہ چاہے کسی کا بھی ہو اب میرا ہے۔ میں نے دروازہ بند کر کے دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آنسو خود بخود بہنے لگے۔ ایسا لگا جیسے میرے کانوں کے پیچھے کوئی مسلسل کہہ رہا ہو، تو جھوٹی ہے، تو گنہگار ہے۔ 2 دن بعد محلے کی عورتیں میرے گھر میں اکٹھی ہو گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا بچہ ناجائز ہے، کوئی کہہ رہا تھا عظمیٰ کسی کے ساتھ تھی۔ میں نے قسمیں کھائیں، وضاحت دی مگر کسی نے یقین نہ کیا۔ عظمیٰ بہن، آپ شریف عورت ہیں، تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا میرا اللہ گواہ ہے، میں نے اسے صرف پناہ دی تھی، لیکن کوئی میری بات پہ یقین نہیں کرتا۔ سب یہی کہتے بی بی شرم کرو، بیوہ ہو کے بھی لوگ معنی خیز انداز میں بات چھوڑ دیتے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اس دن پہلی بار لگا جیسے میرا گھر نہیں قید خانہ ہے۔ تیسرے دن شام کو امتیاز صاحب آئے، محلے کے بزرگ جن کی بات سب مانتے تھے اور سنتے تھے۔ سفید داڑھی، ٹھنڈی آنکھیں مگر لہجے میں فیصلے کی سختی تھی۔ وہ بولے بیٹی عظمیٰ، تمہارا نام اچھا خاصا تھا، لوگ تمہیں نیک کہتے تھے، تم نے کیا کیا؟ ان کے پوچھنے پر میں نے روتے ہوئے ساری کہانی سنائی کہ میں نے اس لڑکی کی مدد کی اور وہ صبح کے وقت بچہ چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، پھر بولے بیٹی نیت تمہاری نیک ہو سکتی ہے مگر زمانہ نیت نہیں دیکھتا۔ تمہیں ثبوت اکٹھا کرنا ہوگا کہ بچہ تمہارا نہیں، ورنہ لوگ الزام لگاتے رہیں گے اور تم ان کے تانوں کی تکلیف برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ امتیاز صاحب نے کہا تو میرے دل پر جیسے کسی نے چاقو پھیر دیا۔ میں نے حیرانی سے کہا کیسے ثابت کروں کہ یہ میرا بچہ نہیں؟ کیا لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ میں کتنے عرصے سے اس محلے میں رہ رہی ہوں؟ میرا کردار، میری شرافت سب ان کے سامنے ہے، پھر بھی یہ لوگ میرا تماشا بنا رہے ہیں۔ آخر یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر روتے ہوئے کہا۔ تو امتیاز صاحب ہمدردی سے بولے دیکھو، لوگوں کا منہ بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اسپتال جا کر DNA کراؤ، تبھی تم پر شک ختم ہوگا۔ امتیاز صاحب کے کہنے پر میرے دل پر جیسے کسی نے چاقو چلایا۔ میں نے کہا سب کے سامنے ہسپتال؟ وہ بولے ہاں، محلے میں سے کچھ عورتیں ساتھ جائیں گی، تمہارا سچ چھپانے سے نہیں دکھانے سے ثابت ہوگا۔ امتیاز صاحب کے کہنے پر میں چپ سی ہو گئی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے یہ سب کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ بھلا میں کیوں اپنی صفائی دیتی، میں کیوں لوگوں کے سامنے اپنے کردار کو ثابت کرتی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، شاید وہاں کوئی فرشتہ ہنس رہا تھا یا رو رہا تھا۔ اگلے دن عورتوں نے زبردستی مجھے تیار کیا اور بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور مجھے اسپتال لے گئی۔ راستے پر وہ چپکے چپکے باتیں کرتی تھی، کیا پتا واقعی اسی کا بچہ ہو۔ اللہ جانے، زمانہ بہت خراب ہے آج کل۔ عورتیں سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی اور میرے دل پر کڑی ضربیں لگ رہی تھی، میرے کان جلنے لگے۔ میں نے چادر آنکھوں پر کھینچ لی۔ ہسپتال کے دروازے پر ڈاکٹر نبیلہ ملی۔ وہ میری پرانی جاننے والی تھی مگر برسوں بعد ملی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ عظمیٰ تم یہاں اپنے کسی ہمدرد کو دیکھ کر؟ میں نے سب کچھ سنا دیا۔ اس نے بچے کو دیکھا، پھر مجھے۔ میں تمہیں جانتی ہوں عظمیٰ، تم جھوٹ نہیں بول سکتی، مگر قانون ثبوت مانگتا ہے اور تمہیں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے ثبوت دینا ہی ہوگا۔ میں نے سر جھکا دیا۔ جو بھی ہو نبیلہ، تم میرا ٹیسٹ کر لو، مجھے صرف سچ چاہیے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر نبیلہ سے کہا تو وہ بولی ایک بار اچھی طرح سوچ لو، کیا تم یہ ٹیسٹ کروانے کے لیے تیار ہو؟ میں نے زخمی نظر سے اس کی جانب دیکھا اور بولی میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں، اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مجھے یہ ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ نہ یہ بچہ میرا ہے، نہ میں اس کی ماں ہوں، جانتی نہیں نہ جانے کون اسے میرے پاس چھوڑ دیا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس بچے کا کیا کروں۔ میں نے پریشان ہوتے ہوئے ڈاکٹر نبیلہ سے کہا۔ وہ بولی ٹھیک ہے، اگر تم اس ٹیسٹ کو کروانے کے لیے اتنی پر یقین ہو تو میں تمہارا ٹیسٹ لے لیتی ہوں۔ DNA ٹیسٹ ہو گیا، ایک سوئی سے تھوڑا سا خون لیا گیا، پھر بچے کا نمونہ لیا گیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے اس قطرے کے ساتھ میرا وقار بھی نچوڑ لیا گیا ہو۔ گھر لوٹی تو دروازے پر لوگ جمع تھے، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی طنز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں بھائی، کیا نکلا؟ اب تو پتہ چلے گا کون سچ بول رہا ہے۔ میں نے بچے کو سینے سے لگا لیا، اس کی سانسیں گرم تھی جیسے وہ بھی ڈر رہا ہو۔ رات بھر میں جاگتی رہی، کبھی چھت کو دیکھتی، کبھی دیوار پر لٹکی منور کی تصویر کو۔ کاش تم ہوتے منور، تم بتاتے کہ میں بے گناہ ہوں۔ تصویر خاموش رہی۔ شاید مرد مرنے کے بعد بھی عورت کی بے بسی نہیں سنتے۔ میرے لیے 3 دن بہت بھاری تھے، سچ اور بے یقینی کے بیچ ڈولتے ہوئے میں اپنا وقت گزار رہی تھی۔ اس بچے کے ساتھ میرا دل لگ گیا تھا اور میں اس کے چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف رہتی۔ کبھی کبھی خیالوں میں اس کی ماں کو مخاطب کر کے کہتی کہ تم نے کیا کیا، اپنی اولاد کو خود سے دور کر دیا۔
आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? एक दफ़ा तो तुम मुझे बताती, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर देती। लेकिन तुम तो ऐसे चुपके चुपके यहाँ से फरार हुई और इस बच्चे को मेरे पास छोड़ गई। मैंने उस बच्चे की बहुत खिदमत की, उसका बहुत ख्याल रखा। 3 दिन कैसे गुजरे मुझे पता ही नहीं चला। 3 दिन बाद नबीला का फ़ोन आया, उज़मा कल रिपोर्ट आ जाएगी, तुम खुद आकर ले जाना। मैंने हामी भर ली। मैंने रात भर इबादत की, सजदों में रोई, अपने रब से कहा, या अल्लाह सच को इज्जत दे दे, मुझे सिर्फ एक निशान दे दे कि मैं गुनहगार नहीं। सुबह मैंने चादर ओढ़ी, बच्चे को गोद में ली और अस्पताल पहुंची। नबीला ने कमरे में बुलाया, चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। मैंने लरसती हुई आवाज़ में पूछा, नबीला क्या रिपोर्ट आई? उसने एक कागज़ मेरे सामने रखा, निगाहें झुकी हुई थी। मैंने कपकपाते हाथों से लिफाफा खोला। कागज़ पर अल्फाज साफ जाहिर थे, मगर मैं सिर्फ एक लाइन ही पढ़ सकी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि डीएनए मैच हो गया। और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा खेज खबर थी। मेरे हाथों से कागज़ नीचे गिर गया, मेरे कानों में शोर गूंजने लगा, मेरे दिल की धड़कनें रुकने लगी। मैंने नबीला की तरफ देखा। ये क्या मतलब है? उसने आहिस्ता कहा, ये टेस्ट ये साबित करता है कि बच्चा तुम्हारा ही है। नबीला की इस तरह कहने पर मेरी निगाहों के सामने दुनिया घूमने लगी। मेरे कदम लड़खड़ाए, मैं ज़मीन पर गिर गई। बच्चे की आवाज़ कहीं दूर से आ रही थी, जैसे कोई ख्वाब हो। नहीं, ये झूठ है, ये मुमकिन नहीं। मैं चीख रही थी मगर कोई सुनने वाला नहीं था। मेरा नाम उज़मा है और मेरी उम्र इस वक्त 37 साल है। मैं जब 21 साल की हुई तो अम्मा अब्बा ने मुझे मुनव्वर के साथ रुखसत कर दिया। मुनव्वर मेरे ताया का बेटा था और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी। मेरे ताया के बेटे को भी मेरे माँ बाप ने ही पाला था, क्योंकि वो बचपन ही में चल बसे। मुनव्वर मेरे साथ ही पलकर जवान हुआ। हम दोनों बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे और ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई, कुछ पता ही नहीं चला। मुनव्वर का मेरी तरफ लगाव देखकर मेरे घर वालों ने भी मेरी रजामंदी पूछे बगैर ही मुनव्वर के साथ में रिश्ता तय कर दिया। मैं खुद भी दिल में चुपके चुपके मुनव्वर के ख्वाब सजाए बैठी थी और मेरा दिन मुनव्वर का चेहरा देखकर ही शुरू होता और रात मुनव्वर के चेहरे के तस्वुर में ही गुजरती। यही वजह थी कि मैं इस रिश्ते पर बहुत ज़्यादा खुश थी और इन दिनों हवाओं में उड़ती फिर रही थी। मुनव्वर के साथ मेरी शादी सादगी से हो गई, क्योंकि मैं अपने वालिदैन की इकलौती लाडली बेटी थी और मुनव्वर की तरफ से भी अम्मा अब्बा ही उसके सरपरस्त थे। एक कमरे से रुखसत होकर मैं दूसरे कमरे में चली गई और हमारी एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। पहली रात थी। मुनव्वर ने जब मुझे अपनी मोहब्बतों के किस्से सुनाए और अपने दिल के जज्बों का इजहार किया तो मुझे अंदाज़ा था कि मुनव्वर मुझे इतना चाहता होगा। उसने बड़े तरीके से अपनी मोहब्बत को दिल में छुपा रखा था और अब वक्त आने पर जब उसने इस मोहब्बत का इजहार किया तो मेरा दिल भी जैसे सरशार हो गया और मैं हैरानी से उसकी जानिब देखती रही। मुझे देखकर मेरे माँ बाप भी बहुत खुश थे। हमारी शादी को 6 महीने हुए थे जब अम्मा अब्बा के हज के लिए बुलावा आ गया। उन्होंने बहुत अरसे से दरख्वास्त जमा करा रखी थी, लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं निकला था। और अब जब उनका नाम निकला तो वो दोनों बहुत खुश थे और हज की तैयारी खुशी खुशी करने लगे। उन लोगों को देखकर मैं भी बहुत खुश थी और मुनव्वर भी उनका साथ बाकायदा दे रहा था। अम्मा अब्बा हज करने के लिए चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और मुनव्वर ही रहते थे। अम्मा अब्बा को गए हुए एक हफ्ता हुआ था। जब वहाँ पर तवाफ़ करते हुए भगदड़ मची तो काफ़ी सारे लोग जख्मी हुए, उनमें मेरे वालिदैन भी शामिल थे। उन दोनों को वहाँ के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह से वो दोनों इंतकाल कर गए। मेरे लिए सदमा बहुत बड़ा था। खुद मुनव्वर के लिए भी ये एक बहुत बड़ा दुख था, क्योंकि अगर वो मेरे वालिदैन थे तो मुनव्वर के लिए भी वालिदैन से कम नहीं थे। उन दोनों को वहीं दफना दिया गया। हमने गायबाना तौर पर यहाँ नमाज जनाजा अदा की, लेकिन अम्मा अब्बा के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे रुक सी गई। वो खुशियाँ जो हमेशा मेरे वजूद का हिस्सा थी अब जैसे रूठ गई थी और मैं बहुत चुप चुप रहने लगी। हर वक्त रोती रहती। अम्मा अब्बा की यादें किसी तौर मुझे चैन न लेने देती। ऐसे मुनव्वर मुझे खुश करने की कोशिश करता, मेरा साथ देता और इधर उधर की बातें सुनाकर मुझे हंसाता। मेरे लिए दिन बहुत लंबे हो गए थे, जैसे तैसे करके गुजरे और मुझे सब्र आ गया। हम दोनों की ज़िंदगी जैसे एक सुकून में आ गई थी, मगर उस सुकून में एक अधूरापन था, एक खालीपन। मुनव्वर मेरा बहुत ख्याल रखने वाला शोहर साबित हुआ, मेरे दुख को समझने वाला, मेरी खुशियों में छुपी थकन को छुपाने वाला। मगर वक्त ऐसे ही गुजरता गया। हमारी शादी को 3 साल हो गए और अब एक खला हमारे दरमियान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। हर औरत के दिल में कहीं ना कहीं माँ बनने की ख्वाहिश होती है। शुरू में मैंने कभी इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, मगर जब मोहल्ले की औरतें अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारती, जब अपने घर के खालीपन को मैं देखती तो दिल में एक चुभन सी होने लगी। मुनव्वर कभी कभी हंसते हुए कहता, अब तो एक घर में एक नन्ही सी कहलकारी होनी चाहिए ना उज़्मा। मैं मुस्कुरा देती, मगर अंदर से जैसे दिल डूब जाता। हमने डॉक्टर को दिखाना शुरू किया। पहले मैं गई, फिर मुनव्वर का भी चेकअप करवाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा आप दोनों बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सब्र कीजिए। कभी कभी कुदरत वक्त लेती है, वो ज़रूर आपको नवाजेगी। मैंने सब्र किया,
مگر جب دوسروں کے گھروں میں جھولے جھولتے تو میرے گھر کی خاموشی میرے کانوں میں چیخنے لگتی۔ پہلے دوا دارو کی، پھر دعائیں کی، پھر تعویذ گنڈے بھی نہ چھوڑے۔ میں نے کسی دروازے کو کھٹکھٹانا نہیں چھوڑا۔ محلے کی حمیدہ خالہ کہنے لگی، بی بی عظمیٰ فلاں درگاہ پر چادر چڑھاؤ، اللہ برکت دے گا۔ میں نے منور کے ساتھ وہاں جا کر بھی دعا کی۔ ایک دن منور نے آہستہ سے کہا، عظمیٰ ہمیں سب کچھ کر لینا چاہیے، کبھی کبھی انتظار ضروری ہوتا ہے۔ ہم شہر کے بڑے بڑے اسپتال گئے، وہاں کے ڈاکٹر نرم لہجے میں بولی، مسز عظمیٰ آپ کا ہر ٹیسٹ بالکل نارمل ہے، کبھی کبھی مردوں میں مسئلہ ہوتا ہے، آپ اپنے شوہر کے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیں۔ منور خاموش ہو گیا۔ میں نے فوراً بات بدل دی، ڈاکٹر صاحبہ ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ لیکن منور کی آنکھوں میں عجیب سا دکھ تھا، جیسے مرد ہونے کے ناطے کچھ ٹوٹ سا گیا ہو۔ مہینے گزرتے گئے، سال بیت گئے۔ ہر مہینے جب امید جاگ تو دل میں ایک نیا چراغ جلتا اور پھر وہ چراغ بجھ جاتا۔ میں ہر دفعہ رب سے فریاد کرتی، یا اللہ میں صرف ماں بننا چاہتی ہوں، کوئی دولت نہیں مانگتی، بس ایک دفعہ مجھے وہ خوشی دے دے جو ماں بننے کے بعد ملتی ہے۔ منور نے کبھی شکایت نہیں کی، مگر میں جانتی تھی وہ بھی تھک گیا ہے۔ کبھی کبھی رات کو جاگتے ہوئے اسے دیکھتی تو وہ خاموشی سے چھت کو گھورتا رہتا۔ ایک رات اس نے بس اتنا کہا، عظمیٰ شاید یہ ہمارا نصیب نہیں۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، ایسا مت کہو منور، رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ضرور اپنا کرم کرے گا۔ مگر اس رات کے بعد منور بدلنے لگا، وہ بہت کم بولتا، اکثر دیر سے گھر آتا، اور ایک دن جب وہ دفتر کے کام سے باہر گیا تو واپس ہی نہیں آیا۔ منور کو ایک حادثہ پیش آ گیا۔ مجھے جب حادثے کی خبر ملی تو میں نیم پاگل سی ہو گئی۔ منور سڑک پر جا رہا تھا جب ایک ٹرک سے ٹکراؤ ہو گیا۔ میں پھر ایک بار اکیلی رہ گئی تھی، اور اس دفعہ صرف ماں نہ بننے کا دکھ نہیں بلکہ سب کچھ بکھر گیا تھا۔ منور کے جانے کے بعد میری زندگی جیسے ایک لمحے میں اجڑ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی یوں ایک دم خالی ہو جائے گی، جیسے کسی نے میرے گھر سے ہنسی روشنی اور امید سب چھین لی ہو۔ جس دروازے سے منور ہر روز مسکراتا ہوا داخل ہوتا تھا، اب وہاں صرف خاموشی برقرار رہتی تھی۔ دیواروں پر اس کی ہنسی گونجتی تھی، اور اب وہی دیواریں مجھے گھورتی رہتی تھی۔ شروع کے دن تو جیسے خواب اور حقیقت کے بیچ گزرے۔ میں صبح اٹھتی، چائے بناتی اور خود بخود 2 کپ رکھ دیتی، پھر چونک کر دیکھتی کہ سامنے والی کرسی خالی ہوتی۔ منور کی قمیض الماری میں لٹکی رہتی۔ میں ہر روز اسے چھوتی، جیسے اس کے چھونے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ رات کو بستر پر اس کا تکیہ میرے قریب ہوتا، میں اس پر سر رکھ کر روتی رہتی۔ کبھی کبھی خیال آتا کہ شاید دروازہ کھلے گا، وہ آ جائے گا، کہے گا، عظمیٰ تم روتی بہت ہو، میں یہاں ہوں نا۔ مگر دروازہ کھلتا بھی تو صرف ہوا کے جھونکے سے، اور وہ بھی اتنا سرد کہ جسم سن ہو جائے۔ منور کے بعد میں جیسے ایک سایہ بن گئی تھی۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، بات چیت چھوڑ دی۔ محلے کی عورتیں آتی، تسلی دیتی، پھر سرگوشیاں کر کے چلی جاتی۔ بیچاری عظمیٰ، ابھی تو عمر ہی کیا تھی، اللہ کسی پر ایسا وقت نہ لائے۔ میں سنتی بھی نہیں تھی، بس منور کی تصویری فریم کو گھورتی رہتی۔ شروع میں سب ہمدرد تھے، عورتیں کھانا لے آتی، کچھ مالی مدد کی بات کرتی، لیکن وقت کے ساتھ وہ ہمدردیاں بھی کم ہوتی گئی۔ 1 مہینہ گزرا، پھر 2، پھر سب اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ اب کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا بھی نہیں تھا۔ محلے کے چند مرد اگر گلی میں مجھے اکیلا دیکھ لیتے تو نظر بدل لیتے، اور کچھ عورتیں آنکھوں میں ترس اور لبوں پر نظر لیے کہتی، اکیلی عورت کا جینا کتنا مشکل ہوتا ہے نا۔ میں سنتی مگر کچھ کہتی نہیں، میرے پاس اب کہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ چند مہینے تو منور کے چھوڑے ہوئے پیسوں سے گزر بسر ہو گئی، مگر وہ کب تک چلتے؟ جب آخری نوٹ میرے ہاتھ سے نکلا تو جیسے میری امید بھی دم توڑ گئی۔ چولہے پر برتن خالی پڑے تھے، آٹا ختم، چاول ختم اور دال، بس ایک سوال ہی سوال تھا۔ اب میں نے خود سے کہا، عظمیٰ اب رونا کافی ہے، کچھ کرنا ہوگا۔ پہلے تو غیرت نے روکا، بیوہ عورت گھر سے باہر جائے تو لوگ کیا کہیں گے، مگر بھوک نے سب شرم سب ڈر بلا دیے۔ 2 دن بغیر کچھ کھائے گزارے۔ تیسرے دن ہمت کرتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جینا ہے تو محنت سے جینا ہے۔ میں نے پرانی چادر اوڑھی، دروازہ بند کیا اور باہر قدم رکھا۔ محلے کے در و دیوار جیسے مجھے دیکھ کر کچھ کہہ رہے تھے، کہاں جا رہی ہے عظمیٰ، اب تو یہ بھی کام کرے گی؟ میں نے کچھ نہیں سنا، بس چلتی ہی جا رہی تھی۔ پہلا دن تھا، سورج بہت تیز تھا، مگر میرے قدم جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ بازار پہنچی، وہاں کپڑوں کی دکان پر عورتیں جھاڑو لگا رہی تھی۔ میں نے دکاندار سے ہمت کر کے کہا، بھائی کام چاہیے۔ وہ بولا، صفائی کا کام کر سکتی ہو، صبح آ جانا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اس رات جب میں واپس لوٹی تو تھکی نہیں تھی، بلکہ دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ اب میں ہاتھ پھیلا کر نہیں، ہاتھ چلا کر جیوں گی۔ پہلے دن کام کرنا عجیب لگا۔ میری نرم انگلیاں جو کبھی منور کے ہاتھوں میں رہتی تھی، اب جھاڑو اور کپڑا پکڑنے سے زخمی ہو گئی۔ گرمی سے پسینہ بہتا، مگر دل میں شکر گزاری تھی۔ میں نے خود سے کہا، عظمیٰ تم کمزور نہیں، تم منور کی بیوی ہو۔ دکاندار ایماندار تھا، شام کو مزدوری دے دیتا
تھوڑی سی رقم تھی مگر اتنی کہ چولہا جل سکے۔ میں نے آٹے کا تھیلا خریدا، سبزی لی اور پہلی دفعہ کئی دنوں بعد گھر میں کھانے کی خوشبو آئی۔ کھاتے وقت میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ منور دیکھو، میں زندہ ہوں، تمہارے بنا بھی دن گزر گئے۔ کام بڑھتا گیا، کبھی کسی کے گھر صفائی، کبھی کپڑے دھونا، کبھی دکان میں جھاڑو لگانا۔ شام کو واپس آتی تو ہاتھوں میں چھالے، کمر میں درد، مگر دل میں سکون تھا۔ میں محنت سے جینے لگی، لیکن محلے والے پھر بھی خاموش نہیں ہوئے۔ کچھ نے کہا یہ تو باہر کام کرتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہے، اکیلی عورت ہو، ذرا دھیان رکھا کرو۔ میں سنتی اور مسکرا دیتی۔ مجھے اب کسی کے الفاظ کا ڈر نہیں رہا۔ میں جان چکی تھی کہ لوگوں کے پاس باتیں ختم نہیں ہوتی، مگر اگر عورت خود پر بھروسہ رکھے تو وہ زمانے کی سب سے مضبوط دیوار بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی جب رات کو گھر لوٹتی تو دروازے پر رکتے ہی منور کی آواز گونجتی، محسوس ہوتی آج بھی دیر ہو گئی۔ میں دھیرے سے کہتی کام تھا منور، کام، پھر خود ہی ہنس دیتی۔ دیوار پر اس کی تصویر کے نیچے بیٹھ کر دیر تک اسے باتیں کرتی۔ منور تم چلے گئے مگر میں تمہاری عادت سے زندہ ہوں۔ اب میں وہ عظمیٰ نہیں رہی جو صرف تمہارے سہارے تھی، میں اب خود اپنی دیوار ہوں، اپنا سایہ ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں مضبوط ہو گئی۔ گھر میں اب کھانے کی کمی نہیں تھی۔ میں ہر صبح دروازہ بند کر کے کہتی یا اللہ آج کے دن کو آسان بنا دے، پھر شام تک محنت کرتی رہتی۔ کچھ دن بعد دکاندار کی بیوی نے کہا بی بی عظمیٰ تم محنتی ہو، ہمارے بچوں کو پڑھا دو۔ میں نے کہا میں کوئی پڑھی لکھی نہیں ہوں، بس تھوڑا بہت پڑھ سکتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا بس اتنا ہی کافی ہے۔ یوں میں دن کو کام اور شام کو بچوں کو پڑھانے لگی۔ زندگی جیسے آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو رہی تھی، لیکن جب رات کو سناٹا چھا جاتا تو منور کی تصویر کے ساتھ جا بیٹھتی۔ منور تم ہوتے تو شاید سب کچھ آسان ہوتا، لیکن شاید تمہیں جانا ہی تھا تاکہ میں اپنے اندر کی عظمیٰ کو پہچان سکوں۔ میں اب جان چکی تھی کہ صرف زندگی خوشیوں کا نام نہیں بلکہ دکھوں کے بھی جینے کا حوصلہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ میں اب وہ بیوہ نہیں تھی جو دنیا سے ڈرتی تھی، میں وہ عورت بن گئی تھی جو دنیا کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو مجھے فیکٹری میں نوکری مل گئی۔ یہ کام محنت والا تھا مگر عزت والا تھا۔ صبح سویرے گھر سے نکلتی، دن بھر مشینوں کے شور میں گزارتی اور رات دیر سے واپس آتی۔ ہاتھوں پر چھالے، آنکھوں میں تکن، مگر دل میں سکون تھا کہ میں کسی کے سہارے نہیں، اپنے زور بازو سے جی رہی ہوں۔ عورتیں فیکٹری میں کام کرتی تھی، کسی کے شوہر انہیں مارتے، کسی کے بچے چھوٹے، کسی کا کوئی سہارا نہیں۔ سب کی کہانیاں الگ مگر دکھ ایک جیسے تھے۔ میری عمر اب 38 برس ہو چکی تھی۔ بیوگی کے یہ سال جیسے صدیوں میں بدل گئے۔ اب میرے چہرے پر سکون تھا مگر اندر کا یہ خالی پن کبھی بھر نہ سکا۔ سپروائزر مجھ پر بھروسہ کرتا تھا، عظمیٰ بی بی آپ محنتی ہیں، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ بہت ترقی کریں گی۔ یہ سن کر دل کو تھوڑا سا سکون ملتا، حوصلہ ملتا۔ وقت کے ساتھ میں وہاں کی تجربہ کار عورتوں میں شمار ہونے لگی۔ کبھی کبھی دوسرے ملازم میرے پاس مشورہ لینے آتے، کوئی کسی کے گھر کے مسئلے پر بات کرتا، کوئی شوہر کی شکایت کرتا۔ میں بس سنتی اور کہتی بیٹی صبر کر، وقت سب بدل دیتا ہے۔ شاید میں یہ جملہ خود کو بھی سمجھانے کے لیے کہتی۔ ایک رات اوور ٹائم لگ گیا، مشین خراب ہو گئی، کل کی پروڈکشن مکمل کرنی تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دل میں ہلکی سی بے چینی تھی کیونکہ میں عام طور پر اندھیرا ہونے سے پہلے گھر پہنچ جاتی تھی۔ جب میں نکلی تو آسمان پر بادل تھے، ہوا میں نمی اور گلیاں ویران تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک گلی کے موڑ سے ایک درد بھری چیخ سنائی دی۔ پہلے تو میں رک گئی، پھر دوسری چیخ آئی، کمزور مگر ایسی کہ جیسے کسی کی جان لبوں پر ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے چادر مضبوطی سے لپیٹی اور ادھر دوڑ پڑی۔ وہاں ایک عورت درد سے تڑپ رہی تھی اور پھر میں نے اس کی مدد کی۔ اس کا بچہ پیدا ہوا، لیکن وہ اگلی صبح اپنا بچہ چھوڑ کر اچانک غائب ہو گئی۔ اس کے بعد دنیا والوں کے تانے سن سن کر جب میں نے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ دینے کے لیے جمع کرایا تو 3 دن تک میں سو نہ سکی۔ ہر لمحہ دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ سچ کو عزت دے دے۔ محلے کے لوگ اب اور بھی ظالم ہو گئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں ٹیسٹ کیا کہتا ہے، اگر بچہ اس کا نکلا تو ارے نکلا کیا، اسی کا ہی ہوگا۔ عورت تنہائی میں کب تک صبر کرتی ہے؟ میں ان کی باتیں سنتی مگر دل میں بس رب کا نام دہراتی۔ میرے رب تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، بے قصور ہوں۔ لیکن 3 دن بعد جب میرا ڈی این اے اس بچے کے ساتھ میچ کر گیا تب صحیح معنوں میں میرے حواس گم ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بچہ میرا ہی ہوگا، مگر بھلا کیسے ممکن ہے؟ یہ اتنے برس ہو چکے ہیں۔ اب جب اچانک کوئی لڑکی ملی تھی تو میں نے انسانیت کے ناطے اس کی جان بچانے کے لیے اسے اپنے گھر لے آئی۔ تو پھر نہ جانے وہ مجبور لڑکی کیوں اپنا بچہ چھوڑ کر چلی گئی، لیکن اب اس بچے کا میرے خون سے میچ کر جانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا راز تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ دنیا کے سامنے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی طریقہ تھا اور وہ طریقہ بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔
یا اللہ، کیسے یہ ممکن ہے کہ میں اپنی سچائی پیش کروں؟ کس طرح لوگوں کو اپنی بات کا یقین دلاؤں؟ اب تو یہ حقیقت کھل چکی تھی کہ وہ بچہ میرا تھا۔ دنیا کی زبانیں اب تیر کی طرح ہو چکی تھی۔ وہ ہر بار مجھے تانے دیتے اور میں اس بچے کو سینے سے لگا کر اللہ سے رو رو کر فریاد کرتی، یا اللہ، یہ مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ اب میں کیا کروں گی؟ وقت گزرتا گیا۔ لوگ مجھے دیکھ کر یا تو منہ پھیر لیتے یا پھر ایسی باتیں کرتے کہ میرا دل شرمندہ ہو جاتا۔ اس بچے کو ناجائز ہونے کے طعنے ملتے۔ میں نے اس کی ماں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مختلف جگہوں سے معلومات حاصل کی، مگر وہ لڑکی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا وہ کوئی عارضی کردار تھی جو ایک رات آئی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ کبھی لگتا کہ شاید اللہ مجھے صرف اس بچے سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن اس بچے کے ساتھ ساتھ مجھے ذلت بھی ملی۔ لوگوں نے بد کردار کہا، مگر میں اس بچے کو خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کا خیال رکھنے لگی۔ فیکٹری بھی ساتھ لے جاتی، وہاں اس کے رونے کی ذرا سی آواز سنتی تو فوراً فیڈر بنا دیتی۔ فیکٹری میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا، لوگ میرا ساتھ دیتے، بچے کو سنبھالتے، کبھی کبھی سلا بھی دیتے۔ میں ان کی شکر گزار تھی کیونکہ مجھے بچوں کی پرورش کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، لیکن اس دوران مجھے اس بچے سے خاص محبت ہو گئی۔ ایک دن اتوار کو کام سے چھٹی تھی اور میں گھر میں صفائی کر رہی تھی۔ آج میرا ارادہ تھا کہ سارا کباڑ پھینک دوں، پرانے کاغذات نکالے، کچھ پھینکے کچھ رکھ لیے۔ تبھی میری نظر ڈی این اے رپورٹ پر پڑی۔ میں اسے پڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک چیز پر نگاہ پڑی۔ میرا رنگ پیلا پڑ گیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے جلدی سے رپورٹ پرس میں ڈالی، بچے کو اٹھایا اور سیدھی ہسپتال پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نبیلہ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ خیر تو ہے عظمیٰ، سب ٹھیک ہے؟ میں سانس پھولی ہوئی حالت میں تھی، بولی، ڈاکٹر مجھے اپنی رپورٹ دوبارہ چیک کروانی ہے، مجھے اپنا ڈی این اے دوبارہ کروانا ہے۔ ڈاکٹر نبیلہ حیران ہوگی، ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تمہارا ٹیسٹ تو کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے۔ میں نے فوراً کہا، ڈاکٹر بے شک ہوا ہے، مگر وہ رپورٹ غلط ہے، میں اسے چیلنج کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر بولی، کیسے غلط؟ ہسپتال اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتا۔ میں نے رپورٹ اس کے سامنے رکھی اور کہا، دیکھیں ڈاکٹر، میرا نام عظمیٰ منور ہے، شوہر کا نام منور، لیکن یہاں لکھا ہے عظمیٰ مقصود، شوہر کا نام مقصود، یعنی یہ رپورٹ کسی عظمیٰ مقصود کی ہے، میری نہیں۔ ڈاکٹر نبیلہ حیران رہ گئی۔ ہاں تم سچ کہہ رہی ہو، ایسا کرتے ہیں، اس دن کا ریکارڈ چیک کرتے ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دوسری رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی جس پر لکھا تھا عظمیٰ منور ناٹ میچ۔ میرا دل اطمینان سے بھر گیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر اس غلطی کی وجہ سے جو کچھ میں نے برداشت کیا، اب میں انصاف لوں گی۔ میں محلے واپس آئی، سب لوگوں کو بلایا، سچائی بتائی، رپورٹ دکھائی، سب شرمندہ ہوئے، معافی مانگی۔ میں نے کہا، مجھے آپ سب کی گواہی چاہیے، میں ہسپتال پر کیس کرنے جا رہی ہوں۔ 2 دن کی سماعت کے بعد فیصلہ میرے حق میں ہوا۔ ہسپتال کو غلط رپورٹ دینے کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ عدالتوں نے 10 دن میں ہرجانہ ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔ مجھے انصاف مل گیا۔ 1 کروڑ کی رقم میں نے اپنے بچے کے نام بینک میں جمع کرا دی۔ اب میں سکون سے سر اٹھا کر چلتی ہوں۔ میرے دل کی اذیت ختم ہو چکی ہے کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ میں بے گناہ تھی اور وہ بچہ میرا نہیں تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور ہاں، اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔